بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی میں ایک مسلم لڑکا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اس لڑکے کو ہی فون کرتی تھی۔ ایک رات مجھے گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی تو میں نے مسلم لڑکے کو فون کیا اور وہ فوراً آ گیا۔ راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی اور میں نے اس مسلم لڑکے کو گھر بلا لیا۔ میں جیسے ہی گھر کا دروازہ بند کیا، اس مسلم لڑکے نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ سن کر آپ کی روح لرز جائے گی، کیونکہ نامحرم مرد اور نامحرم عورت اگر تنہائی میں ہوں تو ان کے درمیان تیسرا صرف اور صرف شیطان ہی ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ایک نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی کے ایسے ہی لمحات جب میری زندگی میں آئے تو سب کچھ خاک ہو کر رہ گیا۔ میرا دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ بدل گیا تھا، اور اس کے بعد میری پوری زندگی بھی بدل گئی۔ بارش اس قدر تیزی سے برس رہی تھی کہ سامنے کا روڈ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ کسی بھی طرح بس مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ ہم جہاں موجود تھے وہاں سے میرا گھر کافی دور تھا، اور موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید بہت ہی بھلا انسان تھا۔ اس نے کہا، بی بی جی آپ فکر نہ کریں، آپ کو اور آپ کے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے بیک ویو مرر سے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ہم دونوں کی نظریں ملتے ہی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں پرارتھنا کر رہی تھی کہ رات کے اس پہر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے دفتر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور مجھے میرے گھر والے راستے پر لے جانے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ بارش پورے زوروں پر تھی اور موسم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور اسی بات نے مجھے پوری طرح پریشان کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے اپنے موبائل میں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر ملایا جو ایک مسلم لڑکا تھا۔ مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسے فون کر کے اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی، اور وہ مجھے مناسب قیمت پر منزل تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے موسم کی وجہ سے اسے فون نہیں ملایا تھا۔ اب جب کہ میرے پاس گھر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو میں نے پریشانی کے عالم میں اسے فون لگایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس موسم میں بھی میرے ایک فون پر میرے لیے چلا آئے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ بی بی جی آپ 15 منٹ میرا انتظار کریں، میں اپنے گھر پر ہوں اور بس آپ کے پاس آنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں واقعی میں بہت زیادہ حیران تھی۔ ایک شخص جو اتنے خراب موسم میں سکون سے اپنے گھر پر ہے، وہ میری خاطر اپنا سکون چھوڑ کر کیوں آ رہا ہے؟ اتنی ٹھنڈی بارش میں میرے لیے کھڑا رہنا بھی 2 بھر ہو چکا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے 15 منٹ انتظار کرنا تھا۔ قریب 20 منٹ کے بعد وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میری ایک فون کال پر چلا آیا ہے۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا کہ اسے میری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ٹیکسی میں بیٹھی رہی اور پھر جب آنکھیں کھولی تو میری نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اتنی تیز بارش میں ٹیکسی چلا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میری ایک فون کال پر آ گیا تھا، جبکہ ہمارے درمیان کرائے کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا اور میں اسی سوال کے جواب کی کھوج میں اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے اسی ٹیکسی ڈرائیور کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تو میں اسی ڈرائیور کو فون کر دیتی۔ وہ بھلا انسان تھا جو بلا چوں چرا میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے لے جایا کرتا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند تھی، اسی لیے میں اسے ہی بلانا مناسب سمجھتی تھی۔ لیکن آج جن حالات میں وہ مجھ تک آیا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ 15 منٹ کا سفر 35 منٹ میں طے کر کے بالآخر اس نے مجھے میرے اپارٹمنٹ تک پہنچا ہی دیا تھا۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور اب تو بالکل بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درخت بری طرح لہرا رہے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کے لیے پلٹا تو کسی خیال کے تحت میں نے اسے آواز دے ڈالی۔ وہ جو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، کیونکہ میں اسے کرایہ بھی ادا کر چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ اتنی تیز بارش ہے اور شاید تمہاری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس لیے آج رات تم میرے اپارٹمنٹ میں ہی رک جاؤ۔ اس نے بہت عجیب سی نظروں سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور اچانک ہی ایسا سوال کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔
وہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارے اپارٹمنٹ میں اور کون رہتا ہے۔ اس کے سوال پر میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میرے اپارٹمنٹ میں تو میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کرائے کا اپارٹمنٹ تھا جس میں ایک ہی کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر ہو کر آ جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نہ جانے وہ مجھے دیکھتے ہوئے کیا سوچنے لگا، اور پھر گاڑی بند کر کے اتر آیا اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرا اپارٹمنٹ 14ویں منزل پر تھا۔ ہم دونوں لفٹ میں سوار ہوئے اور سیدھا اپارٹمنٹ میں آ گئے۔ وہ سارا رستہ بھی خاموش تھا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور خود دروازہ بند کر کے ہیٹر آن کر دیا۔ اپارٹمنٹ چھوٹا تھا اس لیے فوراً ہی گرم ہو گیا۔ میرے کپڑے بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے اور مجھے حد سے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ مسلم لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، اور پھر اچانک ہی ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہوا کہ جسے سن کر آپ کانپ اٹھیں گے۔ 2 گھنٹے وہ میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہا اور اس کے بعد مجھ پر چادر ڈالتا ہوا وہ مجھے چھوڑ کر اپارٹمنٹ سے نکل کر چلا گیا تھا۔ لیکن یہ 2 گھنٹے میری پوری زندگی کو بدل چکے تھے۔ میں تکیے پہ لیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری طرح غلط تھا اور اسی لیے میں ٹوٹ گئی تھی۔ میرے کپڑے بستر سے نیچے پڑے ہوئے تھے، میں چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ یوں روتے روتے شاید صبح ہو گئی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا گزرا ہوا ماضی یاد کرنے لگی، جو کہ بہت ہی مشکل تھا، اور اتنی مشکلوں کے بعد اب میری زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا۔ لیکن بیتی ہوئی رات نے ایک دفعہ پھر سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ میرا نام پوجا تھا اور میرا تعلق بھارت کے شہر گجرات سے تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی پر مجھے بڑا ناز تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور اسی بات نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طالبہ تھی کہ جب ہی مجھے میری کلاس کے ایک مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق تھا، ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتا، سب کی مدد کرتا۔ کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ مجھ سے بھی بہت اچھے سے پیش آتا اور کبھی ہندو اور مسلم کا فرق نہ جتاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہونے لگی اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنی اس محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ دن یوں ہی مہینوں میں بدلتے رہے اور ہم محبت کے نام پر ایک دوسرے کی جنسی خواہشات پوری کرنے لگے۔ 14 سال کی عمر میں ہی میں اپنا سب کچھ گنوا کر سلیم کی ہو چکی تھی، اور سلیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت کا ہاتھ تھام کر میں 3 سالوں تک سفر کرتی رہی اور اسکول سے کالج تک پہنچ گئی۔ چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں۔ ہم ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بنتے رہے۔ میں 17 سال کے قریب پہنچی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے اور میرے باؤجی نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کریں گے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت کی طرح تھی، کیونکہ میری زندگی میں سلیم کے سوا اور کسی مرد کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے اگلے ہی دن سلیم کو کالج کے باہر بلایا اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح سلیم نے کمرہ بک کروا رکھا تھا، اس کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے باؤجی میری شادی راکیش سے کرنا چاہتے ہیں اور اب وقت ہے کہ وہ ہماری محبت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دے۔ ہمیشہ کی طرح سلیم نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ سلیم کے اس رویے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں حد سے زیادہ راکیش کے رشتے کو لے کر پریشان تھی اور اس بات سے سلیم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے غصے میں سلیم کو خود سے دور کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے، کب تک ہم یوں ہی چھپ کر ہوٹلوں میں ملتے رہیں گے۔ سلیم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم دونوں اتنے عرصے سے ایک ساتھ ہیں، تو اب شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی۔ سلیم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظر میں تو ہمارا رشتہ صرف ہوٹل کے کمرے تک ہی محدود تھا اور اسے شادی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی شادی کے بعد بھی مجھ سے اسی طرح ملنے آتی رہنا، ہم یوں ہی اپنی محبت کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ سلیم کے منہ پر مارا تھا۔ مجھے اس سے اس قدر گھٹیا پن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آج تک اس پر اپنا آپ اسی لیے لٹایا تھا کیونکہ مجھے اس سے شادی کی امید تھی، اور اسی وعدے کے بل بوتے پر
میں نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تھی، لیکن وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان نکلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ بلبلا گیا اور مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے پاس میری بہت ساری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری زندگی حرام کر کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور مجھے میری اور تمام ویڈیوز دکھانے لگا، جب میں اپنی مرضی سے اس کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر ملاقات میں اس نے میری ایسی بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس کے بلبوتے پر وہ ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی رنگ رلیاں منانا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں الٹے قدموں دوڑتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ میں روتے دھوتے کس طرح اپنے گھر پہنچی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے تھے کیونکہ میرے پاس تو انہیں بھی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 دن تک میں اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن ان 2 دنوں میں سلیم نے فون کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے۔ اب میں اس کے لیے صرف ایک ایسی شراب تھی جس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ میں اپنے باؤجی کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے کہا کہ اب میں بھارت میں نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ باؤجی جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اچانک ہی میرا ایسا حال ہو گیا ہے، لیکن میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ ان کے بہت زیادہ زور ڈالنے پر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں نے راستے میں کسی کا قتل ہوتے دیکھا ہے اور اگر قاتل مجھ تک پہنچ گئے تو وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ یہ بات بھارت میں بہت عام تھی، اس لیے میرے باؤجی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور راتوں رات انہوں نے میرے لیے دبئی جانے کا انتظام کر دیا۔ باؤجی کے ایک دوست دبئی میں رہتے تھے اور باؤجی مجھے ان کے پاس دبئی بھیجنے چاہ رہے تھے، اور میں سلیم کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی تھی، لیکن سلیم کے دیے ہوئے گھاؤ آج بھی میرے دل میں بالکل تازہ تھے، کیونکہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی اور اس نے پوری طرح مجھے استعمال کیا تھا۔ میں نے دبئی آ کر نوکری کی تلاش کی تو جلدی مجھے ایک نوکری مل گئی۔ میں نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی نئی زندگی شروع کر دی، لیکن میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بیٹھ گئی تھی۔ سلیم کے رویے نے مجھے ساری دنیا سے بدسن کر دیا تھا۔ دبئی میں میری نوکری بہت اچھی تھی اور میرا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس دبئی میں کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں اکثر ٹیکسی میں سوار ہو کر دبئی گھومتی پھرتی، اور خاص کر چھٹی کے دن تو بالکل بھی گھر میں نہ رہتی۔ ایک دن ایسی ہی میری ملاقات ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ہوئی جو ایک مسلمان لڑکا تھا۔ میں جس دن پہلی دفعہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھی اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور دبئی آنے کے بعد تو بہت ماڈرن بھی ہو چکی تھی۔ جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ ایک دفعہ مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا، لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور وہ پہلا شخص تھا جس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنی نظریں سڑک پر جمائے رکھی تھیں۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں بس ہاں ہوں کہتا، اور اس نے مجھ سے کرایہ بھی بالکل مناسب لیا تھا۔ وہ مجھے بہت نیک لگا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کا فون نمبر مانگ لیا تھا کہ کبھی بھی کہیں جانا ہو تو میں اسے آسانی سے بلا سکوں۔ اس نے بلا جھجک مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جب بھی کہیں جانا ہوتا میں اسے ایک فون کرتی اور وہ سیدھا میرے اپارٹمنٹ پر چلا آتا۔ میں نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ بہت ہی مختصر سی بات کرتا۔ اس کا نام شاہد تھا اور وہ گزشتہ 4 سالوں سے دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا۔ وہ بھی میری طرح یہاں اکیلا رہتا تھا اور اس کے سارے گھر والے پاکستان میں تھے۔ کئی دفعہ اس کے ساتھ سفر کرنے کے بعد مجھے بس اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ چل سکا تھا۔ اس کا مجھ سے نظر چرانا اور اس قدر خاموش رہنا میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ اس لیے جب میں بارش کے وقت آفس کے باہر پھنسی تو میں نے بلا جھجک اسے ہی فون ملا دیا۔ مجھے خود بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ بارش کی شدت دیکھتے ہوئے میں اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آئی تھی، اور اب میں پوری طرح بارش میں بھیگا ہوا لباس تبدیل کرنے کے لیے جانے کا ارادہ نہیں کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس ٹیکسی ڈرائیور پر پڑی تو پوری طرح اپنی سوچوں میں گم تھا اور نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں سلیم کا وجود چلا آیا تھا۔ اس کی بے وفائی اور میرے ساتھ کی گئی زیادتیاں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ سلیم نے میرے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا جو بیج بویا تھا
وہ آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سلیم کا بدلہ اس مسلم لڑکے سے لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن مجھے بس اپنے اندر کی نفرت کی آگ کو بجھانا تھا۔ شاید ویسے بھی ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اسے دیکھ کر کسی بھی لڑکی کا دل بے ایمان ہو سکتا تھا۔ اس کی عادتوں اور اخلاق نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا، لیکن میں ایک مسلم لڑکے سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے ہی اپنا نشانہ بنانے کا سوچ لیا۔ میں نے اپنے لباس کو خود ہی اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور شاہد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار وہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں شور مچا کر ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لوں اور اس کی پارسائی کا جنازہ اچھی طرح نکالوں۔ وہ بے قصور تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کے چہرے پر صرف اور صرف سلیم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ شاہد کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح برہنہ ہو کر خود کو اس کے آگے پیش کر دوں گی۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گیا اور غصے میں کہنے لگا، بی بی جی یہ گناہ ہے اور آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ شاہد کے لفظوں نے تو میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کیسا انسان تھا جس کے آگے ایک خوبصورت اور جوان لڑکی پوری طرح بے حجاب کھڑی تھی اور وہ اپنے ایمان کی بات کر رہا تھا۔ میں نے شاہد کو کہا کہ وہ ایک دفعہ میری طرف نظر اٹھا کر تو دیکھے، مجھے یقین ہے کہ وہ پلک جھپکنا تک بھول جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کسی غیر عورت کو بے حجاب دیکھنا اس کی آنکھوں کا زنا ہے اور وہ کسی صورت اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ میں اسے ورغلانے کے لیے محبت کا جھانسا دینے لگی، کیونکہ سلیم نے بھی تو مجھے اسی جھانسے میں پھنسایا تھا۔ میں بھی تو سب کچھ بھول کر محبت کے نام پر اپنے جسم کا سودا کر بیٹھی تھی۔ اب میں شاہد کے ساتھ بھی یہی کھیل رچانا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہد نے کہا کہ اگر میں اس کا ساتھ چاہتی ہوں تو وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بغیر شادی کے وہ میرے ساتھ کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتا۔ شاہد کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کے اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ مجھے اپنانے کی بات کر رہا تھا، جبکہ سلیم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو شادی کے نام پر بڑی آسانی سے مجھے بے وقوف بنا کر نکل گیا تھا۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے تھے۔ شاہد کہہ رہا تھا کہ وہ 4 سال سے یہاں ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو بس مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا اور پھر وہ مجھے بہت خوشی خوشی اپنے گھر کی عزت بنا لے گا۔ شاہد کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور اس نے ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ میں اپنی جگہ سکتے میں کھڑی تھی جب شاہد اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے اوپر چادر ڈال دیتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ میں جو اسے ورغلا کر زمانے میں بدنام کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے ہی عزت کی چادر اڑا کر چلا گیا اور میں اوندھے منہ بستر پر گر پڑی۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں، شائستہ لہجہ اور مجھے اپنے گھر کی عزت بنانے والی بات نے میرے دل میں اس کے لیے ایک ایسا مقام پیدا کر دیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اس بات کی سمجھ آج مجھے اچھی طرح آ گئی تھی کہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ اگر سلیم جیسے گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں تو شاہد جیسے پاک دامن لوگ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ صبح کی کرنوں کے ساتھ میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے جیسے ہی اپارٹمنٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اتنی تیز برستی ہوئی بارش میں شاہد کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری رات اپنی گاڑی کے اندر ہی رہا تھا۔ میں فوراً دوڑتی ہوئی شاہد کی گاڑی کے پار بھاگی۔ وہ اپنی گاڑی میں آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ میں نے شیشے پر دستک دی تو اس نے فوراً ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور ہمیشہ کی طرح نظر جھکائے پوچھنے لگا کہ بی بی جی آپ کو کہاں جانا ہے۔ آج میں بھی اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے بھی نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے کسی بھی ایسی مسجد لے چلو جہاں پر میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر سکوں۔ میری بات سن کر شاہد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس دین کو جاننا اور سمجھنا چاہتی ہوں جس نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا ہے
کہ تم صنف مخالف کو بے حجاب دیکھ کر بھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکیں اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ میں جان گئی ہوں کہ جو لوگ بھی دین کے راستے پر ثابت قدم ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلتے، اور جو مسلمان گناہ کے راستے پر چلتے ہیں یقیناً ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ شاہد کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد شاہد کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنی گاڑی کا رخ اسلامک سینٹر کی طرف موڑ دیا تھا۔ میں دین اسلام کو اچھی طرح جان کر ہی کلمہ پڑھنا چاہتی تھی اور شاہد جیسے با کردار شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے شاہد کو اپنی ماضی کے بارے میں ایک ایک لفظ بتانا تھا، کیونکہ اب جھوٹ اور فریب کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم ایک ہی ترازو میں سب لوگوں کو تول دیتے ہیں اور لوگوں کی صحیح پرکھ نہیں کر پاتے۔ ہر انسان کے کردار کا معیار الگ ہوتا ہے اور ہمیں اسی معیار سے اسے دیکھنا چاہیے۔ میں نے شاہد کو اپنی ماضی کا ایک ایک لفظ بتا دیا تھا اور شاہد کو میرے ماضی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس کی نظر میں کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے نیا جنم لیا تھا۔ شاہد اور میں نکاح جیسے پاک بندھن میں بن چکے تھے اور ہم دونوں نے ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ سلیم کی بے وفائی سے شروع ہونے والا یہ سفر شاہد کے ایمان پر مکمل ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔